السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف سے آپ جنوب کی طرف سفر کرتے جائیں تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اسی علاقے کے رہنے والی تھی۔ ذرا پیچھے چلے جائے تو ابہا اور خمیس مشیط کا علاقہ ہے جو گرمیوں میں اپنے معتدل بلکہ قدرے سرد موسم کی وجہ سے مشہور ہے۔ پہاڑوں کے ان سلسلوں میں آج بھی آپ کو بدو بکریاں چراتے ہوئے نظر آئے گی۔ ابو مسعود نامی ایک چرواہا اپنے ساتھ بکریوں کا ریوڑ لے کر صبح کو نکلتا۔ بارشوں کے بعد پہاڑوں پر خودرو پودے اس کی بکریوں کی خوراک بنتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جوہڑوں سے بکریوں کو پانی پلاتا ہوا اپنے گھر واپس آ جاتا۔ ایک دن شام ڈلی، اس کی بکریاں تو واپس آ گئی مگر ابو مسعود واپس نہیں آیا۔ کے اندھیرے میں اس کا بیٹا اور دوسرے رشتہ دار اس کی تلاش میں نکلے مگر ناکام واپس آئے۔ اگلے دن صبح سویرے پھر گاؤں سے نوجوانوں کا ایک گروہ ابو مسعود کو تلاش کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں ایک چشمے کے پاس پہنچا تو وہاں اس کی لاش پڑی تھی، جسم پر بندوق کی گولی کا نشان تھا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ واقعات، حالات اور شواہد واضح طور پر بتا رہے تھے کہ اس کا کسی دوسرے چرواہے کے ساتھ پانی پلانے پر جھگڑا ہوا ہے۔ چرواہوں کے درمیان جھگڑے معمول کا حصہ ہے۔ عموماً چرواہے آپس میں اس بات پر لڑ پڑتے ہیں کہ کس کی بکریاں پہلے پانی پیے گی، مگر یہ اختلاف اور جھگڑے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں جو اس وقت نہ صحیح اگلے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ پولیس والوں نے لواحقین سے پوچھا کہ ان کو کسی پر شک ہے یا اس کے ساتھ کون جھگڑا کر سکتا ہے۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ سیدھا سادہ بے ضرر انسان تھا، اس کا کسی کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ البتہ وہ فلاح کے ساتھ مل کر بکریاں چراتا تھا۔ معمولی تفتیش کے بعد پولیس نے علی بن عبد الرحمن کو گرفتار کر لیا، جس نے بعد میں اعتراف جرم کر لیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور واقعات، شواہد اور اعتراف جرم کی بنا پر قاضی نے فیصلہ سنایا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ مقتول کا بڑا بیٹا مسعود اس وقت 17 سال کا تھا مگر سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا۔ قاضی نے فیصلے میں لکھا کہ جب تک یہ دودھ پیتا بچہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک حکم کی تنفیذ نہ کی جائے۔ چنانچہ قاتل کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت قاتل کی عمر 42 سال کی تھی۔ اس کو جیل میں 18 سال تک اپنی پھانسی کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ جب تک سب سے چھوٹا بیٹا 18 سال کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک فیصلے کی تنفیذ ناممکن ہے۔ اس کو اپنی دوسری بھائیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا قاتل کو معاف کر دیا جائے یا اس سے اپنے باپ کی خون کا بدلہ لیا جائے۔ علی بن عبد الرحمن نے یہ سارا وقت اس کشمکش میں گزارا کہ آیا اس کو لواحقین معاف کرتے ہیں یا اسے قتل کی سزا ملے گی۔ ابو مسعود کا چھوٹا بیٹا جو اب یتیم ہو چکا تھا، اس کا نام نہ جانے کیوں یتیم رکھا گیا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب یتیم کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور اب اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کرنا تھا کہ باپ کے قاتل کو معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے۔ ادھر دستور کے مطابق قبائل کے سرکردہ افراد جمع ہوئے۔ انہوں نے ورثاء سے کہا خون بہا لے لے اور قاتل کو معاف کر دے۔ عموماً سعودی عرب میں خون بہا کی قیمت کم و بیش 1,20,000 ریال ہے، مگر یہ ورثاء پر ہے کہ وہ اس رقم کو قبول کر لے یا زیادہ کا مطالبہ کرے۔ اور ورثاء نے انکار کر دیا کہ وہ خون بہا قبول نہیں کرے گی۔ رقم کی بولی لگتی گئی اور علی بن عبد الرحمن کے قبیلے نے 10 لاکھ سعودی ریال تک دینے کا اعلان کر دیا۔ علی بن عبد الرحمن اپنے جیل کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں جیل میں گیا تو میری عمر 42 سال کی تھی۔ میں اس وقت جوان تھا اور اب میری عمر 60 سال کی ہو چکی تھی۔ جیل گزارنا بھی ایک عذاب ہوتا ہے۔ میں 8 سال تک بلجرشی نامی قصبے کے جیل میں رہا اور باقی مدت الباحہ کے جیل میں گزاری۔ جیل میں کوئی نیا قیدی آتا تو اپنے واقعات اور حالات بیان کرتا۔
ایسے قصے اور واقعات ہم ہزاروں مرتبہ ایک دوسرے کو سنا چکے ہوتے۔ اس دوران میں نے جیل میں حلقہ تحفیظ القرآن کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا۔ لکھنا پڑھنا آیا تو کچھ کتابیں بھی پڑھنے لگا اور ایک طویل انتظار کے بعد وہ وقت آ گیا جب میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ ادھر میرے قبیلے کے لوگ مسلسل معافی کے لیے باغ دوڑ کر رہے تھے مگر اس کی کوئی صورت بنتی نظر نہ آتی تھی۔ میں امید و یاس کی کیفیت میں تھا۔ ایک دن صبح سویرے جیل کے حکام نے مجھے بلایا اور کہا کہ صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہے، لہٰذا کل تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے ان کے احکامات سن کر ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوا۔ دراصل 18 سال جیل میں رہنے کے بعد سارے خوف ختم ہو چکے تھے۔ میں زندگی سے ویسے ہی مایوس اور نا امید ہو چکا تھا۔ کل کا دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنی بیوی بچے، رشتہ دار، احباب، دوست، خاندان اور قبیلے کے افراد یاد آئے جنہوں نے ابدیت کے 10 لاکھ ریال کے علاوہ اس میں ایک قطعہ زمین بھی شامل کر دیا تھا۔ میں نے جتنا قرآن یاد تھا پڑھ ڈالا اور رات میری زندگی کی عجیب و غریب رات تھی۔ ساری رات نیند نہ آئی۔ میں نے ذکر، اذکار اور نوافل میں وقت گزار دیا۔ صبح سویرے ہی جیلر آ گیا، میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ ساتھیوں نے اشک بار آنکھوں سے الوداع کیا۔ میں نے بڑی حسرت کے ساتھ ان دیواروں پر آخری نظر ڈالی اور پولیس کی کڑی نگرانی میں چل پڑا۔ جیل کی گاڑی کا دروازہ کھلا اور مجھے اندر دھکیل دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میدان قصاص میں اتارا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی مگر لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ خمیس مشیط کا مرکزی چوک تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد میرے قتل کا منتظر دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب ایک دن پہلے مجھ سے الوداعی ملاقات کر چکے تھے۔ مجھے بٹھا کر عدالتی اہلکار نے میرے جرم کا اعلان کر دیا۔ میرا اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ سب لوگ دم بخود سن رہے تھے۔ پھر جلاد کو حکم دیا گیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ آگے بڑھے، اس نے تلوار اپنی میان سے نکالی۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے سوچا ابھی تلوار میری گردن کو الگ کر دے گی۔ میں نے اپنی ساری قوتوں کو جمع کیا کہ اچانک ایک آواز گونجی، جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ مقتول کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ لوگ جو تصور میری لاش دیکھ رہے تھے اب معافی کا اعلان سن رہے تھے۔ سارا چوک اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھا۔ لا الہ الا اللہ ہر شخص کی زبان پر تھا۔ مجھ سمیت کسی کی وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے اٹھا کر دوبارہ گاڑی میں ڈالا گیا اور دوبارہ جیل میں لے آئے۔ ہر چند کے لواحقین نے مجھے معاف کر دیا مگر میری رہائی میں قانونی کارروائی باقی تھی۔ مجھے اور میرے رشتہ داروں کو معلوم نہ تھا کہ مجھے کس روز جیل سے رہائی ملے گی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ مجھے جیلر نے بلا کر بتایا کہ ساری قانونی تقاضے پوری ہو چکی ہے، لہٰذا تمہیں ابھی رہا کیا جا رہا ہے۔ میری زندگی کا نیا آغاز ہو رہا تھا۔ خوشی کی اس موقع پر مجھے اتنا وقت بھی نہ ملا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دے سکوں کہ میں رہا ہو چکا ہوں اور میں آ رہا ہوں۔ میں جیل سے نکلا، ایک ٹیکسی نظر آئی۔ میں نے اس کو اشارہ کیا اور لپک کر اس میں بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں اپنا گھر آیا، رشتہ دار آئے، وہ کون سا وقت ہوگا کہ میں ان کے درمیان ہوگا۔ مگر اچانک ہی میں نے ایک فیصلہ کیا، مجھے سب سے پہلے ابو مسعود کے گھر جانا چاہیے تاکہ ان کا شکریہ ادا کروں، اس کے بیٹوں کا، اس کے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کا۔ میں نے اپنی یادداشت کو بحال کرنا شروع کیا۔ 18 سالوں میں ہر چیز ہی بدل چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی والے کو گاؤں کا پتہ بتایا اور میں تھوڑی دیر کے بعد ابو مسعود کے خاندان والوں سے مل رہا تھا۔ میرے پاس آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے کلمات نہیں ہیں۔
یہ الفاظ کافی نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، بلا شبہ اصل بدلہ تو آپ کو اللہ ہی عطا کرے گا۔ میں ان کو گلے لگا رہا تھا، ان کے ماتھے چوم رہا تھا۔ اب مقتول کا بڑا بیٹا مشہود گویا ہوا۔ بیٹوں، میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاندان کی طرف سے ہمیں 10 لاکھ ریال کی پیشکش کی گئی اور بعد میں زمین کا قطعہ بھی شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے کتنی ہی لوگوں نے معاف کرنے کا مشورہ دیا، مگر ہم نے ہر پیشکش کو ٹکرا دیا۔ ایک دن ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میری والدہ بھی اب میرے پاس ہی رہتی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی یتیم اب جوان ہو چکا ہے۔ تمام گھر والوں نے مجھے تحریری طور پر لکھ دیا کہ میں جو فیصلہ کروں انہیں منظور ہے۔ میرے پاس جو بھی سفارش لے کر آتا، میرے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے والد کی شکل آ جاتی جو مجھے بدلہ لینے پر ابھارتی۔ لہٰذا میں نے سفارش ہر مشورہ ٹکرایا۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے، ہم بدلہ لے چاہتے ہیں، صرف بدلہ۔ اور یوں میں نے سب کو انکار کر دیا۔ ایک دن پھر ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر ہم قاتل کو رضائے الہی کی خاطر معاف کر دیں اور یہ ہمارے والد کی طرف سے صدقہ ہو؟ اس دن ہم سب نے بہت غور و فکر کیا۔ بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہاں، ہمیں لوجا اللہ معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی کو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر عدالتی کارروائی جاری تھی۔ ہم سے پوچھا گیا کہ کیا صلح کی کوئی امید یا صورت ہے؟ مگر میں نے مکمل انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ الباحہ کی پولیس کو حکم کی تنفیذ کا آرڈر مل گیا۔ مجھ سے آخری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ کیا تم معاف کرتے ہو یا قصاص لینا چاہتے ہو؟ میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص لینے پر اصرار کیا، اور پولیس والوں سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں اور عزیز و اقارب سمیت قصاص کے وقت حاضر ہوگا۔ پھر جب تمہیں میدان قصاص میں لایا گیا، تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور تم ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ عدالتی اہلکار نے جرم، تمہارا اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور پھر جلاد نے تلوار نکال لی۔ وہ تمہاری گردن مارنے جا رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ساتھ ہی اعلان کیا کہ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ میں کسی شخص سے کوئی تعریف یا مدح نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر میں اپنی مدح یا شہرت چاہتا تو جب میرے پاس سفارشیں آ رہی تھی، مجھے 10 لاکھ ریال کی پیشکش ہوئی تھی، میں اس کو قبول کر لیتا، مگر میں نے اپنے والد کی طرف سے صدقہ کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور یوں قارئین کرام، مشہود نے ایک سنہرا فیصلہ کر کے اپنے قبیلے کی تاریخ میں سنہرے باب رقم کیا۔ ناظرین، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کا واقعہ ہے۔ ذرا تصور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے پیارے ہوں گے۔ چند واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عفو و درگزر کے بھی سماعت فرما لیں۔ خیبر کی یہودی عورت زینب بنت الحارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود بکرے کا گوشت پیش کیا۔ آپ نے نوالا چکھ کر تھوک دیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ گوشت کوئی استعمال نہ کرے، اس لیے کہ یہ زہر آلود ہے، اور اپنی یہودی عورت کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ جب وہ رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اپنی اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ میں آزمانا چاہتی تھی کہ آپ واقعی اللہ کی نبی ہے یا نہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کی نبی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع دے گی، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت مل جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت پر آپ نے ذرا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور اس کو معاف فرما دیا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہو کر مسجد کے تقدس و حرمت کو پامال کر دیتا ہے۔ وہ صحن حرم میں پیشاب کرنے بیٹھ جاتا ہے۔
صحابہ کرام یہ دیکھ کر سخت ناراض ہو کر اسے مارنے پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسا کرنے سے منع کر کے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو اور پیار سے سمجھاؤ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، قابل احترام ہے، یہاں بول و براز نہیں کرتے، اور فرمایا جس جگہ اس نے پیشاب کیا اس جگہ پر پانی بہا دو۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو جمع کر کے نصیحت کی کہ ہمیں حسن اخلاق اور حسن کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دشواریاں اور مشکلات پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگلی جانور بھی پہچانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دکھوں کی شکایت اور ان کے ازالے کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک ہرنی کا واقعہ بھی امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو نعیم اصبہانی نے راویوں کا ایک سلسلہ نقل کر کے حضرت ام سلمہ کی ایک روایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سنگلاخ وادی سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آواز سن کر ارد گرد دیکھا مگر کوئی نہ آیا۔ میں آگے بڑھا، پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں آواز کی جانب گیا تو دیکھا کہ ایک ہرنی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور ایک مسلح بدو دھوپ میں پڑا سو رہا تھا۔ ہرنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بدو نے مجھے شکار کر لیا ہے، اس پہاڑ میں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھول دے تو میں نے انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی ایسا کرو گی؟ اس نے جواب میں عرض کیا، اگر میں وعدہ پورا نہ کروں تو خدا تعالیٰ مجھے درد ذہ کے عذاب سے ہلاک کر ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسیاں کھول دی، وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ اس کی واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رسیوں سے باندھ رہے تھے کہ بدو کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ ہرنی پکڑی تھی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا، آپ بخوشی اسے لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ اس پر وہ اتنی خوشی ہوئی کہ صحرا میں چوکلیاں برتی دوڑی، پھر خوشی سے زمین پر پاؤں مارنے لگی اور اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ معجزات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحوالہ البدایہ والنہایہ۔ ناظرین، ہمیں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے اندر برداشت اور معافی کی حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔